بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 کے لیے لیکچر نمبر 3۔ اس سے پہلے ہم نے شاعر احسان دانش کا تعارف پڑھا اور اب ان کی نظم جو کہ آزادی کے نام سے ہے، آج ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ ایک ایک شعر کے بارے میں تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ جاؤ گے، اور اگر کوئی مشکل ہوئی تو ریٹن نوٹس آپ کو مل جائیں گے، پھر آپ مزید تفصیل سے تشریح ان نوٹس سے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی۔ سراپا کا مطلب ہے سر سے پیر تک، اور عبادت کو کہتے ہیں جذبہ، شوق، ولولہ، جذبہ۔ تعمیر آزادی، تعمیر مکمل کرنا، بنانا، اور آزادی ہے۔ شہادت مطلب اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا شہادت ہے۔ مستقل ایک چیز جو کہ ہمیشہ ہو، ایک سرخی تحریر آزادی۔ سرخی خبر کو کہتے ہیں، اخباروں میں اکثر وہ جو ہیڈنگ دی ہوتی ہے اس کو سرخی کہا جاتا ہے۔ تحریر آزادی، تحریر لکھنا۔ احسان دانش اس شعر میں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور آزاد افراد مل کر آزاد قوم کی تشکیل کرتے ہیں۔ آزادی ایک نعمت ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ آزادی کی تعمیر کا جذبہ جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی پورے کا پورا عبادت ہی عبادت ہے۔ جو لوگ آزادی کی جدوجہد کرتے ہیں، آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، دراصل وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ شہادت آزادی پر لکھے گئے تمام مضامین اور تحریروں کا مستقل عنوان ہے۔ مطلب یہ کہ شہادت کا تصور ناممکن ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے جان کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ دوسرے شعر میں احسان دانش کہہ رہے ہیں کہ ایسی آزادی جہاں آزاد کر سکتے ہو، جہاں پر دنیا میں اگر کوئی آزاد ملک ہے اور اس آزاد ملک میں انسان کو اپنے رائے کا اظہار کرنے کے لیے تقریر کی یا تحریر کی آزادی نہ ہو، مطلب کہ اگر ہم کہیں کہ فلاں ملک یا فلاں ادارہ یا فلاں معاشرہ جو ہے وہ آزاد ہے، لیکن اگر وہاں کے باسیوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو اپنے رائے کے اظہار کا، چاہے وہ رائے کا اظہار تقریر کے ذریعے ہو یا تحریر کے ذریعے ہو، تو اگر ان کو آزادی رائے کا حق حاصل نہ ہو تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ آزادی میری نظروں میں آزادی نہیں بلکہ آزادی کی تحقیر ہے۔ تحقیر کا مطلب ذلت، کم حیثیت، تو وہ آزادی میری نظروں میں کم حیثیت کی آزادی ہے۔ اگلا شعر ہے: فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی۔ فضائیں کا مطلب ہے ہوائیں، ٹھیک ہے۔ ذوق شوق کو کہتے ہیں، ایثار قربانی کو، اور عمل اس پر عمل کرنے کو، ایکشن لینے کو۔ لہو جو ہے اس کا مطلب ہے خون، اور شعلہ آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے، تاثیر اثر کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر احسان دانش یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا ماحول رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ آزاد فضا میں سانس لینے والی قوم جو ہوتی ہے وہ نڈر، بہادر اور بے باک ہوتی ہے، اور وہ آزادی کے لیے ہر وقت اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور لوگوں کے خون میں جو قربانی کا جذبہ ہے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، اور ہر طرف ایک خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، اور لوگوں کے خون میں آزادی کی تاثیر کا جذبہ ایک شعلے کی طرح ہوتا ہے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو آزادی کا تحفہ دینے کے لیے قوم جو ہے وہ اپنی زندگیوں کا قربانی، اپنی زندگیوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار رہتی ہے، اور وہ اپنے آنے والے نسلوں کے لیے ایثار سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو
تبھی جا کے سب کو معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کس چیز کا نام ہے۔ اگلا شعر ہے، جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا بتا گیا قرآن کے پردے میں۔ قرآن کے پردے میں مطلب کہ قرآن کی صورت میں، زمانہ حشر تک آخر تک کرتا رہے تفسیر وضاحت کو کہتے ہیں، کسی بات کو ایکسپلین کرنا، مزید ڈیٹیل سے بتانا۔ اچھا، شاعر کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں کہ آزادی کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں۔ قرآن پاک کا پڑھنا ضروری ہے کیونکہ قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور زندہ قوموں کی خصوصیات، ان کا اثار و عمل، ان کا جذبہ شہادت، سب کچھ قرآن و سنت کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور دنیا کے لوگ قیامت تک آزادی کی تفسیر اور تشریح کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں ہمارا فرض ہے کہ آزادی کی اہمیت کو جانیں اور اپنے عمل سے اپنی آزادی کی حفاظت کرے۔ اب اگلا شعر ہے، لہو برسا بہے آنسو لٹے رہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ اس شعر میں احسان دانش نے آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا ذکر کیا ہے۔ لہو برسا کہ خون بہا، بہے آنسو کہ مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں روئی، اولاد جو ہے وہ ماؤں سے جدا ہوئی اور مائیں جو ہے وہ اپنے بیٹوں سے جدا ہوئی۔ لٹے رہرو مسافروں کو لوٹا گیا، کٹے رشتے کٹ گئے، ماں باپ بچوں سے جدا ہو گئے، بچے ماں باپ سے جدا ہو گئے، بہنیں بھائیوں سے دور ہوئی، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی، مگر آج تک ہماری جو آزادی ہے وہ نامکمل ہے۔ ہم صحیح معنوں میں ابھی تک اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی ہم ابھی تک ہماری آزادی کا جو مقصد ہے اس کو حاصل نہیں کر سکے۔ مطلب کہ احسان دانش یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن انہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا وہ صحیح معنوں میں آزاد ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ اگلا شعر ہے، تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، تعجب ہے، حیرت ہے، حیرانگی ہے۔ غلامی کو کہتے ہیں مطلب کہ آزادی کا متضاد، شبستان رات گزارنے کی جگہ، اور زینت خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ اس شعر میں احسان دانش یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگوں کی اتنی بے انتہا قربانیوں سے حاصل ہونے والی یہ آزادی جو ہے، یہ ہم اس کو آزاد قائم نہ رکھ سکے، کیونکہ یہ آزادی جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں امانت کے طور پر دی تھی تو ہم اس کی حفاظت ہی نہیں کر سکے۔ آزادی کی وہ تصویر اب غلامی کی خوابگاہوں میں لٹکی ہوئی تصویر کی طرح بن گئی ہے اور غلامی کی خوابگاہوں کی خوبصورتی بڑھا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کی ہوئی آزادی ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے چھین کر دوبارہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے گلے میں غلامی کا طوق ڈال دیا گیا ہو اور ہم بے حس ہو چکے ہیں اور ہم نے اپنی آزادی کے نعمت کو گنوا دیا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔